بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے اپنے روٹین سے ہٹ کے آپ کو ذرا صبح بلا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے سوتے ہیں، تو میری طرف سے معذرت۔ آج 3 سبجیکٹس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایک پرائسز پہ، جس کو مہنگائی آپ کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ڈیٹ ہے اس پہ مختصر ہم گفتگو کریں گے، اور تیسرا ہے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ مٹیریل ہم آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے، جو میں ہے وہ آپ کو آپ کی نالج کے لیے۔ اگر ہم پرائسز کو دیکھیں تو یہ پوری دنیا کے بیچ میں واویلا ہے اس وقت کہ جو پرائسز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم اپنی پرائسز اگر دیکھیں تو سی پی آئی ہماری جو ہے وہ 18 میں 4.68 تھی، پھر 6.8 ہو گئی، پھر 10.74 ہو گئی 20 میں، پھر تھوڑی گری 8.9، اور پھر ابھی ہمارا خیال ہے کہ یہ کہ تقریباً 8% پہ ہوگی اس سال میں۔ اور انٹرنیشنلی اگر ہم کموڈیٹیز کو دیکھیں جس کو جو ہمارے عام یوز کے لیے ہوتی ہیں، تو جو چینی ہے وہ 2018 میں $303 پر ٹن تھی، اور وہ اب $430 پر ٹن پہ چلی گئی ہے۔ گندم 188 تھی 18 میں، اب وہ 276 پہ چلی گئی۔ سویا بین یہ سب سے بڑا جمپ ادھر آیا ہے، $775 2018 اور $1436 ابھی ہے۔ اور پام آئل جو ہے 621 تھا اور 1136 پہ۔ تو یہ انٹرنیشنل جو پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں ایک بڑا عمل دخل جو ہے وہ فوڈ پروڈکشن ہے، اور ہائی ڈیمانڈ وجہ کیا ہے؟ کووڈ پینڈیمک اور سپلائی چین ڈسرپشن۔ کیونکہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکمز بھی کم ہوئی۔ جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ ہی فوڈ انفلیشن کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو سی پی آئی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بیچ میں جولائی میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں پیچھے کی باتیں کیا کرنا، جولائی 2020 میں اربن میں 15.1 تھی اور رورل میں 17.8 تھی۔ اب وہ گر کے 10.2 ہو گئی اربن میں، اور رورل میں 9.1 ہو گئی۔ تو 8% کا 5% کا تو فرق پڑا ہے اربن میں، اور 7-8% کا پڑا ہے رورل میں، کیونکہ رورل میں ظاہر ہے جو ایگریکلچر پروڈکشن اگر اچھی ہو تو وہ اپنے لیے چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل پرائسز ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے۔ اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے، کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے۔ تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے،
کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال. مرا کون؟ فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی, پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی. پروڈکشن انکریز نہیں ہے تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے. لیکن اب ہمارا کام ہے, اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں, ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں. اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ. تو اب میں دیکھ رہا تھا کل نمبرز, تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. آلو کا بھی یہی حساب ہے, ٹماٹر بھی یہی چیز ہے. تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں, کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی, نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بھی ایک, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں, لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ لنک ہو گیا ہم, تو سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں, اور وہ بہت ہے. فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے. تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں, پروسیس ری انجینئرنگ کے, فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں, جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے, پھر جس نے خریدا اس سے پھر وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں, منڈی سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے. تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں, یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی, پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی. اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو مارجن, کیوں لے رہے ہو بھائی. So I think we have the ability and we will try to do that. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں, اسے ہم سکویز کریں گے. ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے, کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی. یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے, لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے, ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں, تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں. بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے, دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400%, 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہیں, ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو چیما صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ سٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں, یہ حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے, کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا.
ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں کچھ 50%، اور یہاں جو ہے بیسیکلی کچھ 35%، 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں، یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے، تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ، اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو، اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی. کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے. اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سے بہتر ہی ہے. تو اوورآل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے، کرنسیز ڈپریشیٹ کرتی ہیں. تو جو کوکو کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے، آج وہ پرائس نہیں ہے، اور 10 سال بعد بھی وہ پرائس نہیں ہوگی. تو یہ ایک یہ عمل ہے جو کہ بیسیکلی جو فیکچول ہے. تو ریجنل بھی ہماری اگر پرائسز کچھ ٹھیک ہیں اور انٹرنیشنل سے بھی بہتر ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہمارا ایشو یہ، ہم نے پچھلے چند سال میں ہم نے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھائیں، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی، اور آمدن جب نہ بڑھے تو بوجھ زیادہ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے لنکیجز اگر ہماری انٹرنیشنل پرائسز سے ہیں بھی صحیح، تو اس کو سٹیبل کیا جائے، پروڈکشن زیادہ کی جائے، اس کو بلکہ کم کیا جائے. ہمارے میں اور انٹرنیشنل پرائسز میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لیکن زیادہ چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو گروتھ اسٹریٹجی کی ہے اس کے ابھی آلریڈی ثمرات نظر آ رہے ہیں. ہماری جو ریونیوز بڑھ رہے ہیں، اور ریونیو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اکانومی بڑھ رہی ہوگی نا. ہمارے کچھ طریقہ کار بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بڑھ رہی ہے، اب وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو 6% ہے، 5% ہے، اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے. یہ ابھی وقت بتائے گا. تو ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. انکم لیول جب بڑھائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے لوگوں کی آمدنیں نیچے بڑھیں گی. لیکن ہم یہاں نہیں رک رہے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے ہم باٹم اپ کر رہے ہیں. نچلا جو ہے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں. احساس کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی. آٹا، بجلی، گیس، یہ اپنا چینی، گھی، دالیں، اس کی بات میں نے کر دی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کے پی اور اس میں پنجاب میں اور بلوچستان میں اب جو ہے صحت کارڈ. صحت کارڈ ایک بہت بڑی ایک ایسی جو ہے انیشیٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، جو کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ان کا غریب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے خاندان میں تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایک پورا پیکج جو آ رہا ہے کہ کامیاب پاکستان کے، اس میں یہ بالکل ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اب میں اپنا شفٹ کرتا ہوں ڈیٹ کی طرف، اور ڈیٹ کی میں بس صرف تھوڑی سی بات کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی آئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ
ان کو مجبوراً جو ہے وہ IMF پروگرام میں جانا پڑا، اور جب IMF پروگرام میں گئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈی ویلیویشن کر دی، ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% پہ لے کے چلے گئے۔ جب 13.25% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے کے چلے گئے تو اس کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ 1500 ارب سے اٹھ کے تو 2900 ارب پہ چلی گئی، سیدھی ایک ہی سال میں۔ تو 150 ارب جو ہے 1500 ارب جو ہم لوگ انہوں نے جو اس کو فنڈ کرنا تھا تو اس سے ڈیٹ بڑھا۔ ظاہر ہے جو آپ کا فارن کرنسی جو اکاؤنٹ جو ہیں جو ڈیٹ تھا وہ روپے میں زیادہ ہو گیا، اس کا جو ہے روپے کا جو ہے وہ ڈیٹ بڑھ گیا۔ تو 25 ٹوٹل ڈیٹ جو تھا 25.7 ٹریلین جو تھا وہ اب تقریباً 25 ٹریلین ہو گیا، تقریباً 39.9 اس سال جو ہے۔ پہلے سال کے بیچ میں 7.7 ٹریلین بڑھ گیا، دوسرے سال میں وہ اٹھ کے نیچے کم ہو کے 3.7 ٹریلین بڑھا، کیونکہ بیچ میں وہ 36.4 ہوا، اور اب وہ 3.5 ٹریلین بڑھا ہے پچھلے سال۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پیسوں سے کافی پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھانے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ جو انکریز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو کہ 12 بلین، میرے خیال میں 18 میں تو 10 بلین بھی نہیں تھے، اب وہ 20 بلین ہو گئے ہیں۔ ان 20 بلین میں سے اگر آپ IMF کے SDR نکال دیں 2.7 ہیں، اس میں سے ہم نے جو یورو بانڈ وغیرہ کیا ہے اس کو نکال دیں، 4-5 بلین نکال دیں، تو 4-5 بلین تو ہم نے اور ریزروز کو بڑھایا ہے نا۔ تو اور یورو بانڈ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ریزرو بڑے ہیں، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نیٹ کیا جائے تو یہ ایک آپ کی جو ایک قسم سے نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے، لیکن میں نے ان میں سے وہ چیزیں نکالی نہیں ہیں۔ تو اوورآل یہ میں آپ کو نمبرز دے دوں گا، جو ہمارا نیٹ ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 74% تھا 2018 میں آف GDP، اب وہ بڑھ کے 2020 میں 85.7 85.7 ہوا، اور 2021 میں 81.8 تقریباً 3% گر گیا۔ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں دوسرے طریقے سے جس کے بیچ میں IMF بھی دیکھتا ہے، کیونکہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہم کھول رہے ہیں، یہ جو پیسے یہاں سے حکومت سے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ جو جا کے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، گورنمنٹ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں آپ، اس کو اگر آپ وہ IMF کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ پبلک ڈیٹ کو گروس کر کے اس میں سے یہ نکال دیں ڈپازٹس، وہ 66.5% آف GDP جو تھا 18 میں تھا، پھر وہ 80% پہ چلا گیا 2020 میں، اور اب وہ 75% پہ آ گیا، تو وہی 4-5% کا ریڈکشن ہوا۔ تو یہ جو اکانومیز بڑھتی ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی بڑھتا ہے، اور ہماری گروتھ تو ہو نہیں رہی تھی، گروتھ تو ابھی ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی یہی وجوہات تھیں کہ شروع کے بیچ میں IMF پروگرام کی وجہ سے، دوسرا پھر جب کووڈ ہوا تو اکانومی نے جو ہے وہ ایک قسم سے 0.5 جو ہے نیگیٹو گروتھ ہوئی اس کی وجہ سے، لیکن اب جیسے اکانومی چلنا شروع ہوئی ہے، پچھلی دفعہ تو صرف 3.94 ہی ہم لے رہے ہیں، اس سال اگر 5% پلس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ڈیٹ ٹو GDP جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا جو میں آپ کے ساتھ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا مختصر، کیونکہ یہ میں آپ کو یہ دے دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا، جو ہماری SOEs تھیں وہ 2018 کے بیچ میں نیٹ بیسس پہ کچھ پروفٹ بناتی ہیں، کچھ لاس بناتی ہیں۔ نیٹ بیسس کے پھر
وہ 204 ارب روپے کا پروفٹ کریں گے. 204. یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ دکھا دوں, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ 204 ارب روپے جو پروفٹ تھا, یہ 2018 میں 286 ارب روپے کا لاس ہو گیا نیٹ. یہ تقریباً 480-88 کا یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہے. یہ 204 کا جو پروفٹ ہے وہ 14-15 میں 61 ہوا. یہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ یہاں سے دیکھ لیجیے. 2019 جو کہ پہلا سال تھا پی ٹی آئی کا, اس میں یہ لاس 286 سے کم ہو کے 143 ہو گیا. اگر ان دونوں میں سے این ایچ اے کو ہٹا دیا جائے, این ایچ اے جو ہے وہ اپنی, ان کا کوئی وہ کاروبار نہیں ہے. وہ پی ایس ڈی پی سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ جو ان کے پروونسز کے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے پیسے ملتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو 2000 اور 18 کے بیچ میں 226 کا پروفٹ تھا, اور 2018 میں وہ 145 کا لاس ہو گیا. اس میں سے این ایچ اے نکال دیا, اور 2019 میں 31 بلین کا پروفٹ ہو گیا, نیٹ پروفٹ. اس کے بیچ میں جو کہ 8-10 جو کلپریٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں, وہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو اس میں این ایچ اے کو تو میں نکال بھی دوں, پی آئی اے, کیسکو, ریلویز, لیسکو, پیسکو, میپکو, زیڈ ٹی بی ایل, پاکستان اسٹیل, سب کو, یہ کوئی کافی ان کا جو میرے خیال میں 400 کچھ بلین جو ہے یہ لوز کریں گے. سو مقصد کیا ہے, ہم لوگوں نے انہی جو بڑی 10 کمپنیاں ہیں انہی کو ہم نے پکڑ کے ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بن رہا ہے, جس طرح ہم نے یہ سرمایہ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوگا, کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ منسٹریز چلا رہی ہیں, اور ہمارے خیال میں منسٹریز کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے جو ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک کر سکیں. تو وہ ہم ان کو اس بورڈ کے نیچے دیں گے جس میں ورلڈ کلاس پروفیشنلز ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہوں گے لیکن صرف پروفیشنلز ہوں گے, انٹرپرنورز نہیں ہوں گے. ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس میں. اور وہ ان کو اسٹیبلائز کریں گے, ان کو تقریباً ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو بھیج دیں گے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہوگا یہ سارا کچھ, تو یہ آسان ہو جائے گا. تو یہ 3 سبجیکٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو ایک قسم سے, کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں آپ سے نہیں بات کر سکتا تھا, تو 3 سبجیکٹ تھے, اس کے اوپر میں نے رن ڈاؤن دینا تھا آپ کو. باقی یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نمبرز تو ہمارے پاس ابھی نہیں آئے, کیونکہ یہ نمبرز تو میرے خیال میں پی بی ایس کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کوارٹرلی نمبرز دے دیا کریں ہمیں گروتھ کے اور سیکٹورل گروتھ کے, کیونکہ ان کے پاس تو مہینے کے مہینے آ جاتے ہیں. تو کوشش میں کروں گا کہ سپتمبر کے نمبرز آ جائیں اکتوبر میں. لیکن میرا جو میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ریونیو گروتھ کر رہے ہیں ایف بی آر وغیرہ, اور جس طریقے سے امپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئی, تو ہماری میرے خیال میں گروتھ جو ہے آن ٹریک ہے. جو ہم 5% کی بات کر رہے تھے 4.825, شاید اس سے زیادہ ہی. سو میں ادھر ہی رکوں گا, میں آپ سے کچھ سوالات کے جواب دوں گا. پھر چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو کروا لیتے ہیں. میں بس اپنا چیمہ صاحب بھی بات کر لیں, پھر سوالات اکٹھے لے لیں اگر چلیں. نہیں, میرا خیال میں تو میں تھوڑے کر کے میں نکل جاتا ہوں, پھر آئی تھنک چیمہ صاحب بھی بات کر لیں گے. جناب آپ آگے, آپ کا پیغام آیا تھا کہ آپ شاید نہ آ سکے. جی سوال یہ ہے کہ
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا سسٹم جہاں 15-20 دن تو خیر نہیں رہا لیکن 10 دن تو ضرور رہا ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کمپنسیشن، میں اس کو آئی لک انٹو دیٹ. ٹھیک، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ آپ کا جینوئن سوال ہے. جی جی بولو. سر آپ کی خاصیت بیفور بیکمنگ دا فائنانس منسٹر یہ تھی کہ آپ ڈونرس کی لینگویج استعمال نہیں کرتے. دیٹ واز یور بیوٹی. آج آپ نے ڈونرس کی لینگویج میں ہمیں بتایا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ان ادر ورڈس آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باٹم کوانٹائل ہے 20% اس کو تو آپ یو ول ٹیک کیئر آف دیٹ. کیا باٹم کوانٹائل ہے آپ کا 20% اس کو آپ سبسڈیز دیں گے، اور جو مڈل اور اپر مڈل انکم کلاس ہے جس میں آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن فال کرتی ہے، ان کے لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کہ ریلیز پرائس جو ہے ویٹ کی 1475 سے بڑھا کر 1950 کرنا ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کیا اس سے ملک میں مزید مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ اور سیکنڈلی بس ایک سوال، ایک دیکھ شباز بڑا سوال تو نے کر لیا، بڑا اس کا آسان سا جواب ہے. دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پچھلی حکومت نے ویٹ کی سپورٹ پرائس جو ہے وہ جو رکھی ہوئی تھی 1250 اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک رکھی تھی، اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ فارمر جو ہے اس کو صحیح پرائس نہیں مل رہی تھی، اور اس نے چیزیں جو ہیں وہ اگانی بند کر دی. مطلب ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ اسٹیٹک رہی. 5 سال ویٹ کی پروڈکشن جو ہے اتنی کی اتنی رہ گئی. ٹھیک ہے، تو اس حکومت نے آ کے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو 1800 کر دیا. ٹھیک ہے، 1800 جو ہے وہ اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز سے کمپیئر کریں پھر بھی کم ہے، اس وقت بھی کم ہے، تقریباً 200 روپے یا 250 روپے تو کم ہے. تو آپ نے جیسے اس کو انکریز کیا اپنے 1800 پہ، جب ویٹ کی جو ہے وہ کاسٹ ہی 1800 ہے صرف، مطلب اس کو جو دیتے ہیں فارمر کو اس کے پھر آپ اور چیزیں بیچ میں ڈالیں انسیڈنٹلز وغیرہ، تو اب پھر 1450 کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک میسو سبسڈی دوں، میں کو تقریباً 600 روپے کی سبسڈی دوں ہر من کے پیچھے. تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی 1950 جو ہیں وہ ہمیں بارہ نہیں کھاتا. جو 2040 2040 2050 از دی کاسٹ. 100 روپیہ اس میں ابھی بھی جا رہا ہے سارے لوگوں کو، لیکن 20% نہیں، ہم تقریباً 40% لوگوں کو ہم نے آٹے کے لیے کیش دے دینا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے، ہم جنرل جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو تو ہم سبسڈی دے ہی رہے ہیں جو جنرل ہے، لیکن جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کیش سبسڈی دے رہے ہیں، وہ تقریباً 35 سے 40% لوگ ہیں. مطلب تو اس کا مطلب ہم کوریج کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے آپ کہیں کہ ڈونرز کی لینگویج بول رہا ہوں. نہیں بھائی، میں تو ڈونرز کی لینگویج بالکل نہیں بولتا ہوں، میں تو پاکستانیوں کی لینگویج بولتا ہوں کہ بھائی ان کو آپ بالکل سبسڈی، اس لیے میں نے کہا کیش سبسڈی دیں. یہ کوئی پرچون کے تھرو، اس کے تھرو، یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو وغیرہ نہیں. اچھا اب اس پہ بھی میں آتا ہوں. آپ لوور مڈل کلاس کی بات کی ہے. ہمارے پاس اس وقت ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے بیچ میں کمپیوٹرائزیشن تھی نہیں، مس یوز ہوتا تھا. ہم جب کہتے تھے آپ آ کے لے جائیں اور مطلب آپ کو سستا ہم دیں گے، تو لوگ ایک ہی فیملی کے 4 وہ آئی ڈی کارڈ لاتے تھے اور ڈفرینٹ سٹور سے پیسے لے لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے رمضان کے بیچ میں یہاں ٹوٹل کنزمپشن جو چینی کی ہے پورے ملک میں 18,000 ٹن پر ڈے ہے. یہ اس وقت ہو رہی ہے. اس زمانے میں سے یوٹیلیٹی سٹور کی جو کنزمپشن تھی وہ 2,000 تھی. 2,000 ٹن یوٹیلیٹی سٹور میں نکل جاتا تھا. اس کا مطلب لوگوں کے پاس تو نہیں جا رہا تھا نا، وہ چند لوگوں کے پاس جا رہا تھا، باقی وہ جا کے اس کو بلیک کرتے. تو اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹرائزیشن آئی تھنک، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہے جب ہم اس کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم جب سبسڈی وہ دیں گے، سستی قیمتیں دیں گے 10-15% وغیرہ، وہ آپ کے عام مڈل کلاس، آپ کی لوور مڈل کلاس کو جائے گی. تو ایک میکنزم وہ بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں. جناب شکیل صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آپ پچھلے 4-5 ماہ سے اسٹیٹوٹری ریزروز قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہے. چیز 115 روپے میں بک رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جو آپ نے خود کہا کہ 500% پروفٹ مارجن لوگ کما رہے ہیں. تو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں، کیا صوبوں سے آپ کو مدد مل رہی ہے جو ہونی چاہیے مہنگائی کو؟
صوبوں سے مدد زیادہ نہیں مل رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ صوبوں سے پرائم منسٹر نے خود جا کے ابھی اس پہ ایک انٹرونشن شروع کر دی ہے، اور وہ اس کے بعد جو آپ کو پتا کیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا پنجاب میں بھی چیف سیکرٹری جو ہے وہ چینج ہو گئے، لیکن ادروائز ٹو آئی تھنک پرائم منسٹر جو ہے وہ ابھی ویکلی بیسس پہ یہ صوبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم نے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ہوا میں جو اگر آپ نے تلواریں چلانی شروع کر دیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پھر اصل میں وہ بانے بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ادھر سے ادھر تک آپ نے جو ہے وہ آپ نے فارمر کو اتنے پیسے دیے، آپ نے اس کے بیچ میں درمیان میں اتنے پیسے کمائے ہیں، جس کا مطلب ہے 40 50 100 ابھی کئی کموڈٹی جو آپ کی فصلیں ہیں اس میں تو 400% 300% کا ہے، تو جب ان کے پاس سامنے رکھیں گے تو اس وقت ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے جو مشرف صاحب نے نکال دیے تھے، ابھی اس چیز کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ کیا اس قسم کا کوئی ایک نظام واپس لایا جائے، بیکاز اس وقت پرائس کنٹرول کرنے کے لیے زمین کے اوپر سوائے جو آپ کے جو ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہ منڈی کے تھرو کرتے ہیں، اور منڈی کے بیچ میں جو ہے ان کے جو منڈی کے چیئرمین ہیں وہ آدھے سے زیادہ ہیں ہی نہیں، جو ہوتے ہیں کئی وہ وہاں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، تو all that cannot be controlled at the level of the prime minister or the finance minister or even the provincial chief ministers. تو اس کو بھی ہم طے کرنے کی کوشش کریں۔ جی آخری میں لوں گا۔ جی یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی آپ نے مختلف وجہ سے بتا دی کہ کاشتکاروں کے لیے کریں گے، انڈسٹریز کریں گے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ مہنگائی کا بوجھ سب سے زیادہ ان پہ آ رہا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، گیس کے بل ہوں، کموڈیٹیز ہوں، روزمرہ کی اشیاء ہوں، ان کے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کوئی اقدامات کریں گے، اور کوئی اقدامات ہوں گے کیا تاکہ ان کے اوپر مہنگائی کا زیادہ بوجھ نہ آ سکے؟ جی میں ایک تو میں نے آپ کو اپنے یوٹیلیٹی اسٹور کی بات بتائی جس کے بھی 15-20% تو ہم اس میں ان کو اکراس دی بورڈ دیا کریں گے، کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا تو یہ ہے وہ مس یوز نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اکانومی بڑھے گی تو اکانومی تو بڑھے گی اس لیے نا کہ کاروبار بڑھیں گے، اس کے بعد لوگوں کی آمدن بڑھے گی، تو یہ جو آپ کا سیلریڈ لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں گی نا۔ ابھی تنخواہیں اس لیے نہیں بڑھیں کہ ظاہر ہے جب کووڈ ہو رہا تھا تو لوگوں کو جب لاس ہو رہے تھے تو انہوں نے اگر ان کو مطلب باہر نہیں نکالا تو رکھا تو تنخواہیں تو نہیں بڑھائی نا ان کی۔ تو ابھی تو پھر جب گروتھ ہوگی 4% 5% اکانومی کی گروتھ ہوگی تو سیکٹرز جو ہیں جو گروتھ ہوگی تو وہاں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جس طریقے سے ان جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی انکم لیولز کیسے بڑھیں۔ یہ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئی ہیں ہماری پرائسز، ان کی جب تک انکمز نہیں بڑھائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم 5-6-7% کی گروتھ کے اوپر جائیں تاکہ ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ بڑھیں، اور تاکہ یہ مہنگا، اور ایک سائڈ پہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں، یہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور یا آپ کی جو اوور آل CPI ہے، دوسری طرف ہم ان کی انکمز بڑھائیں۔ جی ایک سوال اور لوں گا بس۔ جی ایک سوال۔ افغانستان جو ہے وہ دونوں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور کیا ہم نیئر فیوچر میں پاکستان کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور ڈونر کنٹریز کے درمیان جو برج ہے وہ پاکستان بدل سکے، ان کی پلاننگ کے اندر پاکستان کوئی رول پلے کر سکے؟ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنسی، کیونکہ ان کے اوپر ڈالرز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، پابندی تو نہیں لگی لیکن جو ان کے ڈالرز پڑے تھے $9 بلین وہاں فریز ہو گئے، IMF نے بھی ان کا پروگرام فریز کر دیا، ورلڈ بینک نے بھی کر دیا، تو ان کے اوپر ڈالرز کی کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ وہ ٹریڈ کریں روپے میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر افغانستان کو کوئی چیزیں چاہیں اور ہم کہیں کہ نہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم آپ کو چیزیں نہیں دیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک کوئی میکنزم تیار کریں گے جس میں ہم روپے میں ہم ان کو ایکسپورٹ کریں، لیکن اب اور بھی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ چائنا جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کوئی میکنزم نکلیں گے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے، مطلب یہ اگر کوئی ایکسپورٹس وہاں جانی ہے تو ہم کریں گے ایکسپورٹس، اور اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جو چیزیں ڈالر میں وہ دنیا سے خرید رہے تھے اگر وہ ہمارے سے خریدنا شروع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے۔ اس کے اوپر صرف یہ جو آپ اس کا سوال آگے کریں گے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو بیلنس آف پیمنٹ پہ اس کے اوپر کیا وہ پریشر پڑ سکتا ہے؟ بالکل پڑ سکتا ہے، اور اس میں لیکن یہ اتنی زیادہ کوئی والیوم ہے نہیں۔
اچھا یہ گھبراہٹ ہو گئی ہے ایک اس میں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ امپورٹس بڑی ہیں اور لوگوں نے مطلب گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور روپیہ پہ پریشر آنا شروع ہو گیا. 450 ارب روپیہ $100 ملین جو ہے وہ ویکسینز کی امپورٹ کے اوپر گیا اور وہ ٹریڈ لیول پہ تو رہا ہے, مطلب امپورٹ تو ہوئی ہے نا یار, لیکن نیچے سے فنڈ ہو گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک نے فنڈ کر دیا تو نیچے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, زیرو امپیکٹ ہے. تو ہم وی آر اوکے. یہ تھوڑا ضرور ہوگا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیکاز ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. جس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ گاڑیاں جو تھیں 2019-20 کے بیچ میں, جو 2021 میں شروع میں جنوری جولائی اگست میں آلموسٹ زیرو امپورٹس وغیرہ تھیں کیونکہ وہ کووڈ تھا, اس کے بعد کوئی گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی. اب وہ پوری فل پروڈکشن ہے. تو اگر آپ کی آج کی ڈیٹ دیکھیں تو 2019 کی دیکھیں یا 18 کی دیکھیں تو اسی لیول پہ آ گئی ہیں گاڑیوں کی سیل. سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا لیکن مینیجبل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر فرض کریں, ہمارا خیال ہے کہ یہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہماری اکانومی, تو ہم پھر اس کے بڑے آسان سے ٹویک ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. جی اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. یار یہ اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہے. میں اس وقت اس کے اوپر میں نہیں کرنا چاہوں گا. نہیں بڑی چینی کی امپورٹ کی منظوری دی اور وہ 108 روپے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی گئی اور وہ پورٹ پہ جو ہے 108 روپے کی پڑی. اس پہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلس ٹیکس نہیں لگا. اگر کسٹم ڈیوٹی اور سیلس ٹیکس لگے گا تو 130 روپے کی پڑے گی. اور پاکستان میں آپ نے جو چینی کے ریٹ ہیں وہ 89.50 جو ہے وہ مقرر کیے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 سوال نہیں ہو سکتے. 2 سوال نہیں ہو. میں نے تو آپ کا سوال سننا ہی نہیں تھا. ایک آپ نے کر دیا, بہت ہو گیا. اور بھائی 100 اچھا دیکھیں یار, آپ زبردستی نہ کریں نا, مہربانی. آپ کا تو سوال میں نے لینا نہیں تھا لیکن لے رہا ہوں کیونکہ یو آر آبویسلی بڑا ریسپیکٹڈ پرسن. دیکھیے جی, اگر 130 یا 125 کی قیمت پڑی کیونکہ انہوں نے اگر ڈیلے کر دیا اپنا امپورٹ کرنے میں, جو کہ ان کو کہا گیا تھا جنوری کے بیچ میں کہ بھائی یہ کرو, تو کچھ ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کی. تو وہ دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ایٹ دی ڈفرنس ان پرائز. یو ول ہیو ٹو, بیکاز یہ 130 پہ ہم نہیں اس کو جانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تک جو ہے وہ 2 لاکھ کا آج پھر ٹینڈر آ گیا. تو یہ ہم قیمت کو 130 پہ نہیں جانے دیں گے. اب یہ جس طرح ہے ٹھیک ہے, 89 پہ بھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت 104 105 پہ جو ہے اسی پہ رہے گی. اچھا جی, آپ پیچھے کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں بیکاز یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اکتوبر میں بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. اوکے, تھینک یو ویری مچ. یہ میں آپ کو اس میں تھوڑا ویٹ کر لیجیے. آپ تشریف رکھیں یار, فرق حبیب صاحب اور خیمہ صاحب پریس کانفرنس کریں گے. جاری ہے, یہی میں بتانا چاہتا کہ جاری ہے یہ. آپ تشریف رکھیں, بیٹھیں. شروع کریں صاحب, شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوا کرے گی یہ ایک ریگولر فینامینا ہوگا. اس میں 2 یا 3 پریس کانفرنس کے بعد شوکت ترین صاحب آیا کریں گے. جو ویکلی پریس کانفرنس ہے میں اور فرح حبیب صاحب کیا کریں گے. اور اس کا جو مین آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹو ہوگا یا ٹارگٹ ہوگا وہ پرائسز یا مہنگائی, انفلیشن, پروڈکشن, اویلیبلٹی, یہ ہوگا. سو آج پہلے تو یہ اناؤنسمنٹ تھا, لہٰذا آپ کہہ لیں کہ مہنگائی کے حوالے سے, انفلیشن کے حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے, سپلائی کے حوالے سے آپ نے ہمیں پوچھنا ہے. دوسری جو بات اس میں امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے 51 آئٹم انالیسز ہم کر رہے ہیں. تو 51 آئٹم میں جب ہم ان کا ویٹ نکالتے ہیں یو کین سے کہ پرائس میں یا ایوریج میں کنزمپشن میں, تو 51 آئٹم میں آپ کہہ لیں کہ جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹم ہے وہ 62% ہے. 62% ویٹ ہے وہ آپ کہہ لیں فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے. 25% جو اس میں ویٹ ہے وہ انرجی ریلیٹڈ آئٹمس کا ہے, یعنی ڈیزل, پیٹرول, گیس اور بجلی, ان کا 25% ہے. اور 11% جو ہے وہ آپ کا کپڑے شپڑے یہ وہ وغیرہ وغیرہ ادر آئٹمس.
सो 51 आइटम हम वीकली एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक सप्लाई करते हैं। अब उसमें आज जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट शौकत साहब करके गए हैं कि हम 1950 रुपये आटा दे रहे हैं, 1950 रुपये गंदम दे रहे हैं और 1100 रुपये से कम कोई 1090 या 1095 रुपये रेट होगा आटे का। ये एक अहम बात है। और 44% लोगों को हम पिछले साल की प्राइस पे आटा देंगे। वो तकरीबन मंथली 9.5 किलो मंथली एक बंदा आटा खाता है। तो जितने उसके घर के अफराद होंगे 9.5 किलो के हिसाब से उसको पिछले साल आटा था 43 रुपीज़ पर किलो और इस साल आटा फर्ज करो बनता है 55 रुपये पर किलो। तो 55 और 43 किलो के दरमियान जो 12 रुपये का डिफरेंस होगा पर केजी का, 9.5 रुपये से उसको ज़रब देंगे तो ये आलमोस्ट कोई 120 रुपये पर पर्सन। तो एक बंदे के घर के अगर 5 अफराद हैं तो उसे 120 के हिसाब से आप कह लें 600 रुपया उसको मंथली आटे की मद में मिल जाएगा, जो आप कह लें कि पिछले साल की प्राइस पे उसको आटा पड़े। तो बाई मंथली मिल जाए या मंथली मिल जाए, एक चीज़ ये है। दूसरा इसमें आप कह लें कि जितनी मेन आइटम्स फूड रिलेटेड, इसमें दालें हैं और घी है, इसमें चीनी है और आटा, ये 4 चीज़ें मेजर डे टू डे यूज़ की हैं। इन चारों को हम फोकस कर रहे हैं। उनकी प्राइस जो है वो दिसंबर तक हम चारों की प्राइस कम कर रहे हैं। 5वीं इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा फूड आइटम में जो सबसे बड़ा आइटम है ये दूध है। 18.4%, 18.4% जिसकी वेट है दूध का, उसके लिए हम कोई 2 वीक बाद आपको एक फाइनल प्रोग्राम देंगे कि हम दूध को सस्ता कैसे करने जा रहे हैं। क्योंकि हम दुनिया में ज़्यादा दूध पीने वाली नेशन है, कोई 200 लीटर दूध हम पर कैपिटा पीते हैं और सबसे महंगा आइटम यह है कि 20,000 रुपये का एक बंदा साल में दूध पीता है, जबकि आटा 6,000 रुपये का खाता है। लिहाजा दूध का खालिस होना और दूध का सस्ता होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे टारगेट पे हैं, हम इसको सस्ता करने जा रहे हैं। तीसरी इसमें जो आपसे गुजारिश है, बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे, शौकत साहब की बात हो गई है डिटेल से। तो इसमें तीसरी जो गुजारिश है आपसे कि हम चूँकि हमारे पास आप कह लें कि कोई आलमोस्ट 50 लाख लोग सालाना बढ़ते हैं, 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख एकड़ ज़मीन आबाद हुई है। ज़मीन थोड़ी है, पानी थोड़ा है और लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा हम फूड डेफिशिएंट हैं। लिहाजा हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रॉप्स हैं, प्रॉमिसिंग चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे हैं जो नॉन प्रॉमिसिंग उनसे। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल दूं मैं, तो दालें जो ह्यूमन खुराक का बड़ा ही खूबसूरत आप कह लें कि सबसे सेहतमंद एलिमेंट है दालें, ये दुनिया पूरी में महंगी हुई। मसलन मसूर की दाल $700 से उठ के $600 से उठ के $1,100 की हो गई। कनाडा पैदा करता है, कनाडा की प्रोडक्शन कम हुई तो कोई आलमोस्ट दुगनी कीमत होगी दालों की, लेंटल की, मसूर की। तो इंडिया ने अपनी ड्यूटी कम करके ज़्यादा खरीद ली, फर्दर महंगी होने जा रही है। फिर हमारे यहाँ माश की दाल जो इसकी पैदावार कम है, सो हमारे यहाँ जो सबसे दुनिया में सुपीरियर दाल गिनी जाती है मूंग की, जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, मूंग दुनिया में सबसे सुपीरियर दाल गिनी जाती है। हमारे यहाँ इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन मूंग में एक्स्ट्रा है। हमारी पिछले साल 2,05,000 टन पैदा हुई थी, हमारी डिमांड 1,70,000 टन नेशनल जो है। इस साल को हमारी को 3.25 लाख टन पैदा होने जा रही है, फर्दर इसकी बढ़ रही है। सो आपसे जो गुजारिश है कि जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं उनकी हमने कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ानी है और जो लेस प्रॉमिसिंग है उनको अपने सिस्टम में से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को निकालना है। जैसे गाय का दूध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा दूध देती है, भैंस दूध थोड़ा देती है। हमने कल्चर को चेंज करना है, उसमें मीडिया का बड़ा रोल होगा, मीडिया में उसको सपोर्ट करे। फिर हम इसको आप कह लें कि एक बड़े मेजर शिफ्ट कर रहे हैं, बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। हम इसमें आ रहे हैं जो शुगर बीट पे, शुगर केन कम करके शुगर बीट पे आ रहे हैं ताकि सारा साल चीनी एक रेट पे मिले। यू कैन से इसी तरह। हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई का जिक्र होता है। महंगाई में सर हमने 2 चीज़ें हैं, एक है पेरिशेबल और एक है आप कह लें कि इम्पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल में ग्रेन्स हैं आपके, जो पेरिशेबल में सब्जियां, फ्रूट्स, मतलब जो आप कह लें कि उगा सकते हैं फौरी तौर। इसमें जो महंगाई है ये सिर्फ 3.5% है, 3.3%। हमने और हमेशा पाकिस्तान में महंगाई पेरिशेबल में ज़्यादा होती थी, तो आज भी अगर आप महंगाई में देखें तो पेरिशेबल में महंगाई थोड़ी है। इसका मतलब है कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन को बेहतर अंदाज में मैनेज किया है, हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक रही है। ग्रेन में दुनिया में 40% महंगे हुए हैं, लेकिन मकई 95% महंगी हुई है दुनिया में। मकई 95% महंगी हुई से पूरी दुनिया में 2 चीज़ें बहुत महंगी हुई, स्वाइन
पोर्क दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स है गोश्त का, तकरीबन 36% गोश्त का सोर्स पोर्क है, 35% पोल्ट्री है। पोर्क दुनिया में कोई 140% महंगा हुआ और पोल्ट्री 51% महंगी हुई है। पोल्ट्री में मसलन हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया, अगर हमने बंद नहीं किए। फिर इसमें ये एक और चीज़ जो आप थोड़ा सा किसान के हवाले से ज़रूर सुनें कि दुनिया में जब फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं तो DAP 122% महंगी हुई है, TSP 129% महंगी हुई है, यूरिया 95% महंगी हुई है। हमने जो चीज़ लोकल प्रोड्यूस कर रहे थे हमने महंगी नहीं होने दी, सेम रेट पे हम दे रहे हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं DAP वगैरह उसकी हमने कम से कम कीमत बढ़ाई है। अगर हम ओवरऑल बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मतलब डेट छोटी मोटी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन तकरीबन ट्रेंड यही है। ट्रेंड ये है कि चीज़ें 34% से लेके 129% तक महंगी हुई हैं। 34% मिनिमम से लेके 129%, यानी एनर्जी और फूड के हवाले से मैं मेनली बात कर रहा हूँ। एनर्जी, फूड एंड मेटल, तीसरी मेटल तकरीबन एवरेज 60% महंगी हुई है दुनिया में। अच्छा, जब ये चीज़ें महंगी हुई हैं तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। और दूसरा जो हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट में 3 चीज़ों में इंपोर्ट बहुत बढ़ी है। एक हमारी टेक्सटाइल में इंपोर्ट बढ़ी है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इस साल का अंदाज़ा है कि $6 अरब की हमारी टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दूसरा हमारे यहाँ जो हाउसिंग में अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, हाउसिंग सेक्टर चूँकि तरक्की कर रहा है वो बढ़ी हैं। फिर हमारे यहाँ आप कह लें मशीनरी ओवरऑल बढ़ी है, वो टेक्सटाइल मशीनरी बढ़ी है ज़्यादा इंपोर्ट, और हमारे यहाँ हाउसिंग सेक्टर की जो मशीनरी है वो बढ़ी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसकी। लिहाजा ये सारी की सारी ये पॉजिटिव बातें। और इसमें इस वक्त जो IMF ने, ये बाकी मुल्कों ने जिन मुल्कों की इकानमी को तेज़ 3 साल में एग्रीगेट बेस पे ज़्यादा ग्रोथ करते हुए दिखाया है, वो तकरीबन 10 मुल्क बनते हैं। वो 10 मुल्कों में एक हम भी हैं जिनकी 9% से 3 साल का एग्रीगेट जो है वो आप कह लें कि 3 साल का एग्रीगेट जो है वो 10% ज़्यादा 9% 10% ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बांग्लादेश है उसमें, ब्राज़ील है, नॉट ब्राज़ील, बांग्लादेश है उसमें, और ये है यू कैन से दिस चाइना है, इजिप्ट है, नहीं ये है आप कह लें कि इंडिया है, देन है आपका पाकिस्तान है, 9% ग्रोथ है 3 साल की। फिर आपका ताजिकिस्तान है, तुर्की है, और उज़्बेकिस्तान है, वियतनाम है, और अफ्रीका है। ये 10 मुल्क टोटल दुनिया में 10 मुल्क हैं जिनकी 9% से ज़्यादा 3 साल बेस पे ग्रोथ है। हमने कोविड और पोस्ट कोविड दुनिया की टॉप 10 इकानमीज़ में यानी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। और जब भी किसी मुल्क की इकानमी ग्रो करती है, हीटअप होती है, तो उस वक्त आप कह लें कि चीज़ें महंगी होती हैं। हमारी इस वक्त अगर आप देखें कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, आप सीमेंट सेक्टर को देख लें, आप टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, आप एक्सपोर्ट को देख लें, आप टैक्स कलेक्शन को देख लें, हर हवाले से तेज़ी बहुत ज़्यादा है। हम 5% से इंशाल्लाह ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो आप लोगों से कम्युनिकेशन वीकली हुआ करेगी मेरी और फरह हबीब साहब की, तो ज़्यादा डिटेल से बात होगी। आज जस्ट आपको तारफ़ कराना था कि प्रोसेस क्या होगा। वीकली प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेंड्स, प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इस पर हम बात किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सवाल को हो तो असगर अली मुबारक साहब। फरूख साहब जैसे दलील साहब ने फरमा दिए, जिनके चीमर साहब ने भी बताया कि महंगाई की वजह से जो है वो पढ़ाई बड़ी चीज जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 3 साल की जो बात करती है PTI हुकूमत की, उसको जो PDM वाले हैं वो उसको जो है अवाम में ले जाके आने वाले जो इंतखाबात उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें, उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि उसके आदाद शुमार या मामला कुछ और है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है, अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर भी असर आते। उसको आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि PDM ने क्या बात करनी है, उनके तो अपने मसाइल हैं। उनका मसला जो है वो NRO है। ये मेरे पास अक़वाम मुत्तहिदा का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइस चार्ट्स भी जो है वो जारी करता है, और उसका ये मेरे पास एक पूरा ग्राफ चार्ट मौजूद है कि 2008 जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 से 2018 तक को कीमतों के अंदर किसी किस्म का आलमी सतह के ऊपर कोई इजाफा नहीं हुआ। उसकी रीज़न जो है वो बेशुमार हो सकती हैं। कोविड आया, कोविड की वजह से प्रोडक्शन के अंदर कमी आई, शिपमेंट्स में डिले हुए, कंटेनर्स लोगों को नहीं मिल रहे। आज भी अगर आप ये देखें तो आलमी सतह पे जो कीमतों में इजाफा तो इजाफा हुआ ही है,
لیکن جس چیز کے اوپر بات نہیں ہو رہی وہ ہو رہی ہے لاجسٹک کاسٹ کے اوپر، یعنی آپ کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب میں یہ کووڈ کے ساتھ چیزیں دیکھتا ہوں 2020 آنورڈ، جو فروری سے اور ابھی 2021 اگست تک، تو اگر آپ اس میں پورا فوڈ انڈیکس کے اندر دیکھ لیں تو 127% وہ بتا رہے اضافہ ہے، یعنی پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، جو خوردنی تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور آج پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا فوکس ہے یہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پچھلے 30 سال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دھڑا دھڑ لگ رہی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے را مٹیریل کاٹن ہے، کاٹن گروئنگ ایریا میں جا کے جو ہے وہ اتفاق شوگر مل چلے جاتی ہے، کاٹن ایریا میں جا کے حسیب وقاص شوگر مل آپ کی چلے جاتی ہے، ساری شوگر ملیں آپ مظفر گڑھ رحیم یار خان ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب سے اکھاڑ کے وہاں لے گئے، تو وہاں پر آپ کی جو کاٹن گروئنگ ایریا سے وہاں پر لوگوں نے گنا لگانا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جو آمدن ہے، آمدن میں بھی بتدریج ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ کریشن کا مطلب کیا ہے؟ آج 1000 ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ کے اندر ہم نے منظور کیے ہیں، یعنی اگر اس کا ملٹیپل امپیکٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ٹرکل ڈاؤن لائٹ انڈسٹری چلنی ہے تو اکانومی کے اوپر 5000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا۔ آج اگر آپ چیک کریں گے بلو ایریا میں آپ چلے جائیں، اور یہ میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ جو مزدور جس کو سکلڈ نہیں ان سکلڈ ہے، جو صرف ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا، آج اس کی ڈیلی کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے ہو چکی ہے، جو کہ 500-600 روپے دہاڑی پہ تھی۔ وہ راج جو کام جانتا ہے، جو سکلڈ ہے، جو کنسٹرکشن کرتا ہے، جسے مستری کہتے ہیں، راج کہتے ہیں، جسے میسن کہتے ہیں، آج اس کی جو دہاڑی ہے وہ 1500 سے 2000-2500 روپے پہ جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا، جو آپ کا ترخان تھا، جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے، اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا۔ ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ، کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے، جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی، پورا ملک بند کر دیں، کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی، اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے جن کے روزگار، ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں، آپ نے چیزوں کو فالو کیا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ تو لہذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی۔ ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے، ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں۔ جی عمران خان نے آپ کے مڈل کلاس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں زیادہ جی لندن کھانے والے ٹھیک ہے یا زیادہ نہیں ٹھیک ہے؟ اس ٹائم جتنا لوڈ ہے وہ مڈل کلاس پہ ہے، وہ کہاں جائیں وہ لوگ؟ لنگر کھانے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ سفید پوش لوگ کبھی اپنی عزت داؤں میں رہیں گے، لنگر کھانے عام پبلک نہیں جا سکتے، اور جو اوپر ہے وہ جا رہے ہیں۔ سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، آرٹ کے لوگ یا انتظامیہ نے اپنی مرضی کے لگائی ہیں، ایڈمنسٹریٹر جو صبح کو ان کی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں، انہیں کس نے پوچھنا ہے؟ عام پبلک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی آپ کا میں سوال ہے، دیکھیں 2 چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں۔ ایک آپ نے کہا کہ جو گراں فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں
उन मीटिंग्स के अंदर हम ना सिर्फ जो है वो सूबों का डेटा प्राइसेस का कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स का भी कर रहे हैं, और प्रॉपर जो है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन को टास्किंग की गई है। किसी सूरत भी जो है वो किसी को ग्राम फरोशी करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी, और प्रोडक्शन में इजाफा होगा। दूसरा, आपने मिडिल क्लास के हवाले से बात की। मिडिल क्लास के लिए देखें, 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। जो एक हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, जो हमारे नौजवान जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, पैसे नहीं थे, 22 अरब रुपया हमने उनको कम तरीन इंटरेस्ट रेट के अंदर दिया है, वो अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं। आपने कहा कि आम आदमी के लिए इसके अलावा क्या किया है, जो हाउसिंग का मंसूबा हम लेकर आए हैं। सिर्फ आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूँ, वो लोग जो कि किराए के मकान में रहते थे, ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी, और 15,000 20,000 रुपया, मैं वो बंदे की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही किसी बैकवर्ड एरिया में काम कर रहा था, आज उसके लिए 154 अरब रुपए की बैंकों को दरखास्तें मसूल हुई हैं, और उसमें से 60 अरब रुपए के कम लागत वाले घरों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए लोन जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। उनकी छत अपनी होगी, किरायों से उनकी जान छूट जाएगी। तीसरा, जो लोगों को इलाज का मसला आता था, वो आपका हेल्थ कार्ड है, उस साइड पे हम आ गए। एसएमईज अगेन, जिसने मिडिल क्लास को रोजगार देना है, मिडिल क्लास ही एसएमई के जरिए जो है वो अपर क्लास के अंदर आता है, लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का उसके जरिए आता है। उसके लिए स्टेट बैंक के जरिए फैसिलिटी लेकर आए हैं कि विदाउट एनी गारंटी आप 1 करोड़ रुपया तक जो है वो सरमाया बैंक से हासिल कर सकते हैं। तो ये वो मेजर्स हैं जिनके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पूरी इकॉनमी के ऊपर आएंगे। इसमें एक चीज़ फर्क साहब ने बता दी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक जो आपका मैं सवाल है, हम बेसिकली री इंजीनियरिंग द प्रोसेस शौकत साहब ने बात की है। री इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है ये हमको 2 हफ्ते में सबमिट कर रहे हैं प्लान। उस प्लान में ये है कि ये जो न्यू गवर्नेंस है, अगर हम इस वक्त कानून देखें तो एक बकरी चोरी करने वाला बंदा अंदर हो जाता है, और 2 अरब के प्लाट पे कब्जा करने वाला अंदर नहीं होता, कागनाइजेबल नहीं है ये। आपका पानी को कड़वा कर दे, आपका कोई माहौल ख़राब कर दे, बंदा अंदर नहीं होता, लेकिन 15 रुपये चोरी कर ले तो अंदर हो जाता है। सो जो न्यू चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं गवर्नेंस के, उसमें जितने मॉडर्न आप कह लें कि जराइम है, उसमें स्टेट लैंड पे कब्ज़ा है, दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा है, घर के सामने एनक्रोचमेंट है, यू कैन से कि मुख्तलिफ तरह के एनवायरनमेंट ख़राब करने वाली बात है, पानी चोरी करना है, ये सारी इनका अलहदा एक हम कानून बना रहे हैं और इनके थाने अलहदा प्रपोज कर रहे हैं। एक पूरा गवर्नेंस का सिस्टम बन रहा है कि ये जो मौजूदा थाने हैं, ये मौजूदा सिस्टम है, वो उनको सपोर्ट नहीं करता। लिहाजा आप कह लें कि इनकी फोर्स अलहदा, इनके आप कह लें पुलिस स्टेशन अलहदा, और जितने जदीद जराइम हैं, जदीद जराइम सारे उसके अंडर आएंगे। इसका कानून वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इत्तफाक हो गया है, हम कानून प्रपोज करने जा रहे हैं, कैबिनेट से अप्रूव करा के सारे सूबों से भी इत्तफाक हो रहा है, तो एक कंसेंसस बिल्ड करके हम लागू करने जा रहे हैं जी, ताकि उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्राइस है जी। पैदावार की जो बात है, जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो ख़त्म करके सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर कैसे पाबंदी लगा रहे हैं। सेकेंड, जो फसलें हैं वो सीवरेज के पानी से उगाई भी जा रही हैं और उसको साफ भी किया जा रहा है, जो हेपेटाइटिस का सबब है। तीसरा सर ये कि आप ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जैसे सेवर फूड जैसे जो रेस्टोरेंट्स है, वो पकड़े गए नाकिस तेल इस्तेमाल करते हुए, और उनकी वीडियोस भी आई और आपने उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यही बात है जो मैंने पहले की है कि देखें, ये जो जितना सीवरेज का पानी, इसमें अपना मेटल ज़्यादा होते हैं। अब मेटल जिसमें ज़्यादा है, उससे अगर सब्जियाँ उगेंगी तो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होगा। अब ये चीज़ें जो है, ये अब पुराना जो सिस्टम है इसका गवर्नेंस का, उसमें इसका जुर्म शामिल नहीं है, उसमें इसका कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लिहाजा आप कह लें कि जितने भी न्यू इमर्ज हुए हैं जराइम, उनके लिए ये सिस्टम बना रहे हैं, उसमें ये भी है। और दूसरा, ये जो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है, इसमें सर ये है कि अब हमारा गवर्नर या गवर्नर से मुराद वज़ीर आला और हमारा डीसी इस बात का हम करने ये जा रहे हैं कि आप अपने यूनिट को, वो डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट है, ये सूबा है, इसे ही आप मुल्क समझें, और वो जो पेरिशेबल है, पेरिशेबल अपनी खुद पूरी करे, वो टनल लगवाए वहाँ पे, वो आप कह लें कि फूड प्रोसेसिंग करे, लेकिन वो पूरी करे। दूसरा, आपसे जो गुजारिश है कि आपने ये जो दूध में पानी डालना बड़ा छोटा सा जुर्म समझा जाता है, बड़ी खतरनाक बात है ये, दूध केमिकल वाला बनाना बड़ी छोटी सी बात, ये आपने पॉइंट आउट करना है, हम इसके लिए कानून बना रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया।